بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ بھی پڑھ لیں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے. اس کتاب کا نام جو ہے شروع میں دیا ہوا ہے جدید عربی اور انگلش ایسے بولیے. سب سے اوپر میں جو لکھا ہوا عربی میں تعلم العربیہ فإنہا من دینکم. اسے دیکھیے، تعلم العربیہ فإنہا من دینکم. عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. فرمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرمان مبارک ہے کہ تعلم العربیہ فإنہا من دینکم، کہ عربی سیکھو، عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ ہے حضرت مولانا بدر الزماں قاسمی کیرانوی مدظلہ. ابن شیخ الادب حضرت مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ فہرست ہے، انڈیکس ہے شروع میں. الموضوع، ٹاپک، القرآن الکریم، قرآن کریم، دا ہولی قرآن. یعنی رائٹ سائڈ میں جو ہے یہ عربی ہے، اور جو مڈل میں ہے وہ اردو ہے، اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہ انگلش ہے. اس کے بعد اللقاء، ملاقات، میٹنگ. التعارف، تعارف، انٹروڈیوسنگ ایچ ادر. التعلیم، تعلیم، ایجوکیشن. یہ انڈیکس ہے، فہرست ہے. بہت لمبی کتاب ہے یہ. چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ڈرائنگ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن الکریم، جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک جو ہے وہ ہے القرآن الکریم، دا ہولی قرآن، قرآن کریم. داہنا سائڈ جو ہے وہ ہے عربی ٹیکسٹ، اور بایاں سائڈ اوپر میں جو ہے وہ ہے انگلش ٹیکسٹ، اس کے نیچے اردو ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. یقرأ المسلمون کلام اللہ القرآن الکریم. ٹھیک ہے. اس کا جو ترجمہ ہے یہاں دیکھیں، پہلے اردو، اس کے بعد پھر انگلش دیکھ لیں گے. یقرأ المسلمون کلام اللہ القرآن الکریم. مسلمان اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبھی کا ایک ایک کر کے میننگ سمجھنا ہے. دیکھیں، یہ جو یقرؤ ہے یہ مضارع ہے. قرأ یقرؤ، قرأ اس نے پڑھا، یقرؤ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، مضارع. ٹھیک ہے. کون پڑھتا ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ المسلمون، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، مسلم کی جمع. یقرأ المسلمون، مسلمان لوگ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن کریم. مسلمان اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلمس ریسائٹ دی ورڈ آف گاڈ دا ہولی قرآن. یہ ہو گیا ترجمہ اردو، اور یہ ہو گیا انگلش. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ میں ہے انزل القرآن علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ مختصر درود ہے. ٹھیک ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی مبارک نام سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد مختصر درود پڑھتے ہیں، وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. انزل القرآن، انزل القرآن علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. قرآن کریم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یاد ہے کہ یہ جو اردو میں نازل ہوا، یہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ انزلہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. انزلہ کیا نازل ہوا؟ القرآن. انزل القرآن، قرآن نازل ہوا.
علی، علی کے معنی پر، کس پر؟ خاتم النبیین، خاتم النبیین کس نبی کا لقب ہے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، یعنی نبیوں کے خاتم، یعنی ہی از دی سیل آف پروفٹ ہوڈ، یعنی آخری نبی، جس نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ، نبوت کی کڑی بند کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ قرآن کریم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ انزل القرآن علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ The Quran was revealed to the last of the prophets, Muhammad, may God bless and great him۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلش دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، may God bless and great him۔ اس کے بعد ہے فی القرآن الکریمی، فی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، فی القرآن الکریمی اس کا ہو جائے گا ان دی ہولی قرآن، ہے نا، فی القرآن الکریم ان دی ہولی قرآن، یعنی قرآن کریم میں ہوا نا، میۃ و اربع عشرۃ سورۃ، ٹھیک ہے، میۃ کے معنی ہوتا ہے 100، اربعہ کے معنی ہوتا ہے 4، واو کے معنی ہوتے ہیں اور، عشرۃ کے معنی ہوتے ہیں 10، 114 صورتیں ہیں۔ 114 کیسے لکھائے گا؟ میۃن 100، اربعہ 4، عشرۃ 10، 100 اور 4 اور 10 یہ کتنا ہوگا؟ یہ 114 ہوگا۔ یہ اس طرح سے لکھا تھا میۃ و اربع عشرۃ سورۃ، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ In the Holy Quran there are 114 سوراز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انزلت بعض السوری، یہ دیکھیں سوری جو ہے یہ سورتن کی جمع ہے، سورن، ٹھیک ہے، انزلت بعض السوری علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البلدۃ التی نشأ فیہا مکہ، یہاں تک ہوا نا؟ یہ دیکھیں انزلت نازل ہوئی، ایک ایک کا ترجمہ بتا رہا ہوں، بعض السوری کچھ صورتیں، ٹھیک ہے، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی البلدۃ التی اس شہر میں، ٹھیک ہے، نشأ فیہا جہاں آپ پلے بڑھے، جس میں آپ پلے بڑھیں، جہاں آپ پلے بڑھیں، وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ۔ بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شہر مکہ میں نازل ہوئی جہاں آپ پلے بڑھیں۔ A number of surahs were revealed to the prophet in the town where he grew up, مکہ۔ اب بتائیں، کوئی پرابلم ہو تو بتائیے، مائک اوپن کر دے رہے ہیں۔ اس میں لاسٹ میں لکھا ہے کہ مکہ میں کتنی صورتیں مطلب ہوئی، یہ کلیئر نہیں ہوا یہاں پہ۔ کیا مکہ میں کتنی صورتیں؟ لاسٹ والا جو یہ ہے، لاسٹ والا ہاں سینٹینس ہے، اس میں یہ کلیئر مطلب جیسے کچھ، اس کا مطلب ایسا تو نہیں کہ کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی؟ وہی مطلب ہے، یہاں پہ اچھا، ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہے ہیں کہ اتنا صورت، ہاں یہاں پہ بس وہی اتنا بتانا مقصود ہے کہ کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ ہاں، مدینہ میں، یہ اچھا بتانا مقصود۔ ہاں، ٹھیک ہے کلیئر ہوا نا آگے یہاں تک؟ ہاں اوکے، کلیئر ہو گیا۔ بہت اچھی کتاب، اسے خود سے پڑھیے گا، میں نے تو بتایا نا کہ بس نہیں اچھی ہے، بہت بڑھیا۔ آخری چند لیسن بچ رہا ہے، تو اس کتاب کو کمپلیٹ نہیں کرانا ہمیں، چند لیسن پڑھا دوں گا، اس کے بعد خود سے پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیے اگلا صفحہ پہ ہے وَأُنزِلَتْ، یہ جو واو جو ہے کیا ہے؟ کنجکشن ہے نا، واو کیا ہے؟ پیچھے سے ربط کو جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ انزلت بعض السوری، یعنی کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس سنٹینس سے اس سنٹینس کا ربط کنیکٹیویٹی جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، کنجکشن۔ وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ، دیکھیے وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ، اور نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ قرآن کریم، علیہ ان پر، ان پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
بقیت السوری باقی سورہ، ٹھیک ہے، فی البلدۃ التی اس شہر میں، ہاجر الیہا جہاں آپ نے ہجرت کی، وہ کون سا شہر تھا؟ المدینہ، ہے نا؟ وَأُنزِلَتْ اور نازل ہوئی علیہ ان پر، بقیت السوری، کتنا آسان ہے، بقیت کے معنی باقی، جو باقی بچا ہوا سورہ، بقیت السوری باقی سورت، فی البلدۃ التی اس شہر میں، ہاجر الیہا جہاں آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہ شہر ہے المدینہ، مدینہ۔ باقی صورتیں شہر مدینہ میں نازل ہوئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ The rest of the surahs were revealed to him in the town to which he emigrated, مدینہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک منٹ، اس کے بعد دیکھیے وفی مکہ، وفی مکہ، یاد رکھے یہ فی حرف جر ہے، زیر دیتا ہے، مگر مکہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس پہ زیر نہیں آئے گا۔ حالت جری میں یعنی جینیٹو کیس میں بھی یہ ایکوزیٹو کیس کی طرح ہوگا، یعنی اس پہ نصب ہوگا، زبر ہوگا، وفی مکہ تھا، ہے نا؟ اور مکہ میں، بہت آسان ہے، اور مکہ میں، واو کے معنی اور، فی کے معنی میں، مکہ کے معنی مکہ، اور مکہ میں، بیت اللہ مبتدا خبر ہو گیا، ٹھیک ہے، بیت اللہ، یہ جو بیت ہے یہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، اور مکہ میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلیئر کر رہے ہیں، الکعبہ، کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ، ہے نا؟ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان مکہ دیر از دی ہاؤس آف گاڈ دی کعبہ، کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے۔ وفی المدینتی اور مدینہ میں، واو کے معنی اور، فی کے معنی میں، المدینہ کے معنی مدینہ، مدینہ شہر، وفی المدینتی مسجد النبی کی، اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کہتے ہیں اردو میں، حیث دفینا، حیث دفینا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اچھا اچھا، ہے نا؟ دفینا کا معنی یہ ہوا، حیث دفینا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، دفن اور تدفین ایک ہی معنی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، کتنا آسان ہے، وفی المدینتی مسجد النبی، نبی کی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، حیث دفینا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، ان مدینہ there is the prophet's mosque where he was کیا کہیں گے اسے، buried، میری انگریزی بہت اچھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پروننسیشن اگر کہیں گڑبڑ ہوگا تو پہلے سے میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ السورۃ الاولی فی القرآن، یہاں دیکھیے السورۃ الاولی یہ موصوف اور صفت ہے نا؟ السورۃ الاولی یعنی پہلی سورت، فی القرآن قرآن میں، کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحتی، سورہ فاتحہ ہے نا؟ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ The first surah in the Quran is the preface, is the preface، preface کے معنی ہوں گے فاتحہ، یعنی فاتحہ، سورہ فاتحہ جو نام ہے الحمدللہ سے والظالین تک کا فاتحہ نام ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ وہ پریفیس ہے پورے قرآن کا۔ پریفیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ، مقدمہ یعنی خلاصہ، پورے قرآن کریم کا پریفیس، خلاصہ، ٹھیک ہے، مقدمہ۔ اس کے بعد تقرأ السورۃ الاولی، تقرأ السورۃ الاولی پڑھی جاتی ہے، کیا پڑھی جاتی ہے؟ پہلی سورت، ہے نا؟ پہلی سورت پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحتی، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فی کل صلاۃ ہر نماز میں، ہے نا؟ پہلی سورت تقرأ السورۃ الاولی ہے نا، سورۃ الاولی پہلی سورت، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، فی کل صلاۃ ہر نماز میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ترجمہ ہو رہا ہے سب سے پہلے والا پارٹ کا، تقرأ کا، پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ترجمہ کس کا ہوا؟
السورۃ الاولی پہلی سورت، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ تھی، ٹھیک ہے، پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے نا، پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد فی کل صلاتن کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر نماز میں، بالکل آسان ہے، فی کے معنی میں، کل کے معنی ہر، صلات کے معنی نماز، ہر نماز میں، ٹھیک ہے۔ سب سے اخیر میں تقرؤ کا ترجمہ ہو رہا ہے، پڑھی جاتی ہے نا، پہلی سورت سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ دا فرسٹ سورہ، دا پریفیس، اس کا نام کیا ہے انگلش میں فاتحہ کا؟ پریفیس ہے نا۔ دا فرسٹ سورہ، دا پریفیس از ریسائٹیڈ، ریسائٹیڈ یعنی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ریسائٹیڈ۔ دا فرسٹ سورہ، دا پریفیس از ریسائٹیڈ ان ایوری پریئر، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ اس کے بعد اس میں اسی سینٹینس میں تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہاں بولیے، نماز کا ایک دوسرا نام بھی آیا صلاۃ، تو ہاں بولیے، نماز کا دوسرا نام یہ ہم کو نالج میں نہیں تھا، اس لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کو صلاۃ، تو یہ والا شبد جو یہاں آیا ہے جی تو اس میں مطلب ہاں نماز کا جو صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ کا مطلب نماز بھی نہیں ہوتا سمجھے ہے۔ آپ کی بات؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز ہاں کا ایک اور نام ہے جس کا نام صلاۃ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ابھی ہاں، ہمارے نالج میں نہیں تھا، ہم نماز کو نماز ہی کیول ایک ہی نام سمجھتے، پریئر اچھا انگلش میں، اور اس کو نماز سمجھتے تھے، لیکن یہاں اچھا صلاۃ اچھا، شبدوں کا ہاں اپیوگ ہوا ہے۔ صلاۃ کے معنی نماز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں 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 صلاۃ کے معنی دعا بھی ہوتا ہے، ہاں یاد ہاں رکھیں گے، لیکن یہاں پہ نماز مراد لیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، یدعو المسلمون، یہ کیا ہے؟ یدعو مضارع ہے، ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں، وہ لوگ دعا کرتے ہیں، دعا سے یدعو، ٹھیک ہے، یدعو بنا، یدعو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا پھر پکارتے ہیں، دونوں ترجمہ ہوگا اس سے۔ کون پکارتے ہیں؟ فاعل کون ہے؟ مسلمون، مسلمون، مسلمان لوگ پکارتے ہیں یا پھر دعا مانگتے ہیں، کن سے؟ اللہ سے۔ یدعو المسلمون اللہ، مسلمان لوگ اللہ سے اللہ سے دعا مانگتے کرتے ہیں یا دعا ہیں، دعا مانگتے ہیں مانگتے یا ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، سبھی ہاں معنی ہو سکتے ہیں۔ کس میں؟ فی کل صلاتن، ہر نماز میں، ٹھیک ہے، قائلین کہتے ہوئے، ٹھیک ہے، قائلین کہتے ہوئے، ٹھیک ہے، مسلمان ہر نماز میں یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہوئے؟ وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے اتنے کو سمجھ لیں۔ اب دیکھیں انگلش میں جو ہے، مسلمس امپلور گاڈ ان ایوری پریئر سیئنگ، مسلمس امپلور، یہ جو امپلور ہے یہ یدعو کا ترجمہ ہو رہا ہے، دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال کرنا بھی کہتے ہیں دعا کرنے کو، ہے نا، کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے جو سوال نہیں کرتا اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، اس کے بعد دیکھیے آگے چلتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ جو آدھی بات رہ گئی ہے، صلاتن قائلین، قائلین مطلب کہتے ہوئے، اسی کا انگلش ترجمہ لکھا ہوا سیئنگ، ہے نا، اسی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں آگے کیا کہتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا، ہر نماز میں یہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں مسلمان نماز میں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اہدینا کا ترجمہ دیکھیے، اہدینا، ٹھیک ہے، ہمیں دکھا، ہمیں دکھا، کیا دکھا؟ صراط، صراط کے معنی راستہ، کیسا راستہ؟ المستقیم، سیدھا، سیدھا راستہ، اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی اور سچی راہ دکھا، ہمیں، یہاں دیکھیے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، یہی نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اہدنا کے معنی ہمیں دکھا، صراط کے معنی راستہ، اور المستقیم کے معنی سیدھی یا سچی، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ٹھیک ہے۔ کون سی راہ سیدھی ہے؟ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، صراط الذین، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ، الذین کیا ہوگا؟ یہ جمع ہے الذی کی، اس میں موصول ریلیٹو پرونون،
الذی کہا تھا نا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو مرد وہ جو نہیں وہ ایک مرد جو کہ ہے نا، الذی اسی کی جمع ہے الذین. تو صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے. انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جس پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا. ٹھیک ہے. پھر آگے ایک دعا، یہ تو ہو گیا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. ٹھیک ہے، یعنی مقبولین لوگ کا. ٹھیک ہے، ہدایت پائے ہوئے لوگوں کا ان جیسا راستہ دکھا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں غیر المغضوبی، ہے نا، غیر المغضوب علیہم نہ ان کی جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھ لیں جو کتاب میں ترجمہ دیا ہوا ہے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ، راہ کے معنی راستہ، ان لوگوں کی راہ نہ ہے اوپر جا جن پر تو جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی. جی، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کی. Guide us in the right path, the path of those thou art gracious to, not of those thou art wroth with, nor of those who err. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ ہو گیا. اصل عربی اور اردو ہو جا رہا ہے کلیئر. ہو گیا ٹھیک ہے. دیکھ نجیدو ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع اور واحد تو کلیئر ہو گیا نا، اس میں ڈاٹ نہیں رہا ہے. نجیدو یہ فعل ہے، فعل ہم پاتے ہیں. نجیدو ہم پاتے ہیں، اگر اجیدو رہتا حمزہ سے تو میں پاتا ہوں. ٹھیک ہے. نجیدو حاضر دعا ہم اس دعا کو پاتے ہیں. کہاں پاتے ہیں؟ فی آخری آخر میں. کس کے آخر میں؟ سورۃ الفاتحہ، ہے نا. اب یہاں دیکھیں یہ جو آخر ہے فی کی وجہ سے جنریٹیو کیس میں ہوا، اور اس کے بعد جو بھی ہے سب مضافلے بن جا رہا ہے ایک دوسرے کا، اس وجہ سے زیر آ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. فاتحہ جو ہے سورت کا مضافلے ہے، اور سورت جو ہے آخر کا مضافلے ہے. کلیئر ہو رہا نا؟ نجید هذا الدعاء فی آخر سورۃ الفاتحہ ہم اس دعا کو سورہ فاتحہ کے آخر میں پاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دعا سورہ فاتحہ کے آخر میں ہے. پاتے ہیں لفظی ترجمہ، اور یہ ترجمہ کتابی ترجمہ ہے. یہ دعا سورہ فاتحہ کے آخر میں ہے. ٹھیک ہے. We find this prayer at the end of the preface. We find یہی ہو گیا نجیدو، ہے نا. حاضر دعا یہ ہو گیا this prayer. ٹھیک ہے. دعا prayer. ٹھیک ہے. کہاں پاتے ہیں؟ at the end of the preface فی آخری سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم اسے پاتے ہیں. کلیئر ہوا نا؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللقاء کے معنی ہوتے ہیں ملاقات، میٹنگ. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں
رائٹ سائڈ میں اللقاء لکھا ہوا ہے، اللقاء، مڈل میں ملاقات اردو ہے، اور لیفٹ میں میٹنگ یہ انگلش ہے نا. یہ کنورسیشن ہے، ایک دم بیسک جو ہے کنورسیشن، اس کو دیکھ لیجئے کیسے آپس میں گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صباح الخیری، صباح الخیری، ٹھیک ہے. یاد رکھیں سبھی کے آخر میں جو زبر زیر پیش ہے ابتدائی مرحلے میں، شروعات میں، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا صباح الخیری. مگر کنورسیشن میں ہوتا کیا ہے کہ آخر کے جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، صباح الخیری کے بجائے صباح الخیر. ٹھیک ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن سیکھنے کے لیے شروع میں زبر زیر پیش کو کلیئر کریں گے، ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، چھپائیں گے نہیں. صباح الخیری یہ ہو گیا. صبح بخیر، صبح بخیر، صبح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صبح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبح بخیر. گڈ مارننگ، گڈ مارننگ کا الٹرنیٹ ہے، یہ عربک الٹرنیٹ ہے. کیفا حالک، بہت آسان ہے. کیفا میں بتا چکا ہوں، کیفا کے معنی کیسا، کیسے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے. کیفا فار انٹروگیشن، ٹھیک ہے، سوال کرنے کے لیے. حالو، حال کے معنی جانتے ہیں، کنڈیشن، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کاف ضمیر یعنی یور، تمہارا. کیفا حالک، تمہارا حال کیسا ہے. یہ لفظی ترجمہ میں نے بتا دیا ہے نا، کیا حال ہے. ٹھیک ہے، اسی کو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے کیسا مزاج ہے، دونوں صحیح ہے. کیفا حالک، کیا حال ہے، کیسا مزاج ہے، یا پھر کیسے ہو، کیسے ہو تم، کیسے ہو آپ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو کا بھی وہی سینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا حال ہے، کیسا مزاج ہے، کیسے ہو، وغیرہ. انا بخیر بہت سمپل ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. انا جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، بخیر جو ہے پریڈیکیٹ. انا بخیرن، مگر جب وقف کریں گے تو آخر کا جو زیر ہے اس کو ساکن کر دیں گے. انا بخیر، ٹھیک، میں خیریت سے ہوں. اس میں اگر چاہیں گے تو واو کے بعد واو لگا کر کے کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے. انا بخیر و عافیہ، میں خیر و عافیت سے ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم فائن تھینکس. کیفا صحتک، بہت آسان ہے. کیفا میں نے بتا دیا. صحتک، اس میں کتنے پارٹیکلس ہیں، 2 ہیں. صحت کے معنی صحت، اور کاف کے معنی تمہارا. کیفا صحتک، تمہاری صحت کیسی ہے، یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے. ہاؤ از یور ہیلتھ. صحتی جیدتن، یہاں پہ صحتی ہے، مائی ہیلتھ ہے نا. اگر رہتا صحتو کا تو یور ہیلتھ ہو جاتا. صحتی جیدتن، میری صحت اچھی ہے. یا
हेलो हाँ हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही सर की। हाँ आवाज नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं वो बीच ब्रेक डाउन आ गया है। जी अभी क्या है कि ऐसी बीच बीच में उनके यहाँ कुछ न कुछ ऐसी तो आ जाता है, तो इसके कारण से ये कभी कभी ब्रेक हो जाता है। तो अभी जैसी स्थिति में है नहीं, मोबाइल ऐसे ही रहने दो। अच्छा अच्छा जी जिस स्थिति में ऐसे ही रहने दो, वो अभी जैसे ही वहां से वो अपने को संपर्क करेंगे तो अपने आवाज आना, उनकी आवाज आना शुरू हो जाएगी अब। जी जी ठीक है। वो क्या है, क्या वो कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी लाइन कट गई हो। हाँ वही वही जी। आपका नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा ना, मोबाइल नंबर। लिख लीजिएगा, न्यू चैट बॉक्स में, मेरे को चलाता नहीं होने ज्यादा मोबाइल। जी नहीं, कुछ पूछने हो तो ऐसे बात नहीं हो पाती ना। नहीं तो लिख लो, नहीं 88 99 88 88 39 39 84 84 21 21 20 20। 2120 लास्ट में, ठीक है। एक ये बार नंबर फिर है से मेरे। बोलिए। फिर से बोल, 88 हाँ 39 39 84 2120। 84, हाँ 842120, ठीक है। ये मेरा जी नंबर है, कभी भी संपर्क करना है ना। जी ठीक है जी। ठीक। आप कहाँ से हैं? बुरहानपुर कहाँ से? इंदौर इंदौर। अच्छा इंदौर से है। अच्छा हम देवास से ही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं करूंगी फिर आपको कांटेक्ट। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जी जी वैसे टाइम ऑफिस टाइम के बाद में ही करना आप, क्योंकि मैं नहीं यूडीटी जी। टीचर हूँ, इसलिए दिन में अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मैं ये बता रहा था कि मैं मतलब ऑफिस टाइम पे स्कूल जी में रहता हूँ, इसलिए मैं मतलब संपर्क नहीं कर पाऊंगा ठीक से, शाम हाँ के हाँ टाइम और सुबह के टाइम, ठीक है। जी 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 जी। ठीक है ठीक है ठीक आपको सर है। की आवाज आ रही है क्या? क्या? सर की आवाज आपको आ रही है क्या? हाँ आपकी आवाज तो मेरे को क्लियर आ रही, पर मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, आ रही है, सर की नहीं आ रही है ना। हाँ सर की तो अभी आ जाएगी, वो संपर्क हो जाएगा उधर से तो आ जाएगा, जी ठीक है। आपका भी नंबर बता देते हैं ना। हाँ, मैं कर दूंगी आपको। हाँ ठीक है मेरे को, जी पर ये व्हाट्सअप नंबर नहीं है मेरा। हाँ ये ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर नहीं है मेरे। जी हाँ मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है नहीं, वो फिर से लिख लीजिए। जी दूसरे हैं वो दूसरे हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर। लिख जी। लीजिए 98263 98263 56272। 56272। ओके ठीक है, जी ये जी। व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ओ, थैंक यू। ठीक है। सर का आवाज अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ वो कुछ ब्रेकडाउन ऐसे ही आ जाता है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा नहीं तब तक आवाज नहीं आएगी। इंदौर में क्या करते हैं पापा? इंदौर में मतलब मैं बीएमएस डॉक्टर आयुष। बीएमएस लग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है ठीक है। हाँ, सर ने मैसेज किया शायद। मेरे को नहीं मालूम, हाँ, मेरे को कोई नहीं जानकारी, किसी माइक की भी ओपन जानकारी नहीं है। करने के लिए वो सर तो कह केवल रहे हैं। आवाज, केवल मैं हाँ आवाज सुनता रहता हूँ आपकी, तो हम्म, मैं को याद भी आया थोड़ा, नहीं तो बाकी मैं नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ भी जानकारी, टाइम ही नहीं मिल पाता नहीं ज्यादा मेरे को। हाँ सर का माइक ओपन करना है। हाँ ठीक है, हो जाएगा सर। ओके। हाँ सर। और नहीं हो रहा। जी हो गया। और हाँ मेरे नाम पे क्लिक करेंगे ना, तो मुझे को होस्ट बनाना होगा, ऑप्शन आ जाएगा आसानी से। अच्छा हाँ, आपके नाम पे जी सर। हाँ आया। हाँ जी सर जी। चलिए, नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ अब हो गया, जी शुक्रिया। सर जी। मुझे लगा था अभी लिंक नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं अपना लिंक क्रिएट करके आप लोगों के नंबर पे सेंड कर दिया था, लेकिन
پھر دیکھا کہ ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، تو میں ایک ٹرائی لیا کہ اسی پہ دیکھتا ہوں شاید ممکن ہو. دیکھیے کہاں تک پہنچا تھا. ہاں انا بخیر ہو گیا تھا نا. انا بخیر معافیا نہیں، میں خیر عافیت سے نہیں ہوں، میرا نیٹ ورک پرابلم ہو گیا. جی خیر دیکھیے انا بخیر، ارے سوری، اب چلیے انا بخیر ہے نا. آئی ایم فائن، میں خیریت سے ہوں. آئی ایم فائن تھینکس. کیف صحتک، آپ کی طبیعت کیسی ہے. ہاؤ از یور ہیلتھ. صحتی جیدۃ، میری صحت، میری طبیعت، مائی ہیلتھ از گڈ. ٹھیک ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے. جیدۃ ٹھیک. صحتی مائی ہیلتھ، مائی ہیلتھ از گڈ. کیف حال والدیک، یاد ہے کہ کیفا سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حالو یہ مضاف ہے اور والدی یہ مضاف الیہ ہے. والد کے معنی باپ، فادر ہے نا، اور والدی کا یور فادر. کلیئر ہے. کیف حال والدی کا، آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے. ہاؤ از یور فادر. والدی بخیر، والدی بخیرن یا والدی بخیر. ٹھیک ہے، میرے ابو اچھے ہیں، میرے والد صاحب بخیر ہیں. اردو میں بخیر کہتے ہیں. مائی فادر از آل رائٹ. نہارو کا سعید، دن بخیر. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا آپ کا دن مبارک ہو، آپ کا دن اچھا ہو. ٹھیک ہے، آپ کا دن مبارک ہے. ہیو اے گڈ ڈے. ٹھیک ہے، مساء الخیر، جیسا ہم نے اوپر پڑھا صباح الخیر، یہ گڈ مارننگ تھا. نیچے کیا ہے، مساء الخیر، شام بخیر یعنی گڈ ایوننگ. اس کے بعد ہے الی اللقاء، پھر ملیں گے، گڈ بائے. ابھی جا نہیں رہا ہوں. دیکھیے اس کے بعد ہے طاب یومکم. یہ جو طابہ ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور میسکولین فارم ہے، ورب کا میسکولین فارم ہے، یاد رکھیں گے. طاب یومکم، دن بخیر. ٹھیک ہے، اور اسی طابہ کا جو طابہ کی مؤنث جو فارم ہے وہ ہے طابت. ٹھیک ہے، لیلتکم، کیوں یہاں اوپر میں طابہ میسکولین فارم استعمال کیا اور نیچے میں فیمینین فارم استعمال کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو یوم ہے جس کا معنی دن ہوتا ہے، ڈے ہوتا ہے، وہ میسکولین ہے، تو میسکولین کے ساتھ میسکولین. ٹھیک ہے، اور یہاں لیلتن کے معنی ہوتے ہیں رات. لیلتن مؤنث ہے، اس کے ساتھ طابت استعمال کیا. ٹھیک ہے، شب بخیر، شب کے معنی رات، بخیر کے معنی اچھا. اوپر کیا تھا، دن بخیر. ٹھیک ہے، ہیو اے پلیزنٹ ڈے، دن بخیر. طاب یومکم، طابت لیلتکم، شب بخیر، گڈ نائٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اہلا و سہلا مرحبا. اس کو کہیں گے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. یہ سب بہت آسان ہے. اس کے بعد ہے انا ارحب بکم. ٹھیک ہے، انا یہ کیا ہے، ضمیر ہے. ارحب کیا ہے، ورب ہے. اگر یہ نون سے ہوتا تو جمع ہو جاتا، نرحب بکم. ٹھیک ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہو جاتا، لیکن یہاں پہ ارحب ہے، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. انا ارحب بکم، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آئی ویلکم یو. اس کے بعد ہے انی سعید جدا بلقائک. یہاں دیکھیں انی سعید، میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت خوشی ہے. جدن کے معنی بہت. ٹھیک ہے، کس بات سے خوشی ہے، بلقائک، تمہاری ملاقات سے، یعنی تم سے مل کر. میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں. آئی ایم ویری پلیزڈ ٹو میٹ یو. اس کے بعد انا ایزن، پھر بدلے میں وہ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے پرسن.
انا ایزن میں بھی، ایزن کے معنی آلسو، میں بھی، آئی ایم آلسو. سعید ہیپی، ٹھیک ہے، آئی ایم آلسو ہیپی برؤیتی کا، ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے مل کر خوش ہوں. ٹھیک ہے. لقاء کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، رؤیتن کے معنی ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی رؤیت کا کے معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، ملاقات کرنا بھی ہوتا ہے. میں بھی آپ سے مل کر خوش ہوں. آئی ایم آلسو ہیپی ٹو سی یو. اس کے بعد ہے یا لہا من مفاجأۃ سارۃ، یا لہا من مفاجأۃ سارہ، خوب اتفاق، ونڈرفل کوئنسیڈنس. ٹھیک ہے، کیا خوب اتفاق ہے. کوئی بات اتفاق سے ہوتا ہے تو آدمی بہت حیرت سے کہتا ہے کیسا، کیا کیا خوب اتفاق ہے. واٹ اے ونڈرفل کوئنسیڈنس، یعنی اتفاق سے ہی یہ معاملہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے. کم تسعدنی رؤیتک، آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی. کم کے معنی کتنا. ٹھیک ہے. تسعدنی مجھ کو خوشی ہوئی، کس بات سے، رؤیتک آپ سے مل کر، آپ کو دیکھ کر، یعنی آپ سے مل کر. کم تسعدنی رؤیتک، آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی. ہاؤ پلیزڈ، کم ہے نا یہاں پہ، کم کے معنی کتنے، ویسے ہی ہاؤ کے معنی بھی کتنے ہوتے ہیں. ہاؤ پلیزڈ سی یو. اس کے بعد ہے لم آرا کا، میں نے بتایا حمزہ سے رہے گا تو واحد متکلم، اور نون سے رہے گا تو جمع متکلم. آرا، آرا کے معنی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اور ارا کا میں نے تجھ کو دیکھا. اگر ہوتا نرا کا، ٹھیک ہے، نرک کے معنی تو جہنم ہوتا ہے، اردو یہ شاید ہندی لفظ ہے. خیر، نرا کا ہم نے تجھ کو دیکھا. ارا کے معنی میں نے دیکھا، نرا کے معنی ہم نے دیکھا. واحد اور جمع فرق بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو ہے کس چیز کے لیے آیا ہے، پازیٹیو کو نگیٹو بنانے کے لیے. یہ سب ہم سیکھ کر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. لم آرا کا یعنی میں نے تجھ کو نہیں دیکھا. ابھی کیا تھا، لم سے پہلے میں نے تجھ کو دیکھا. اب لم جب داخل ہو گیا تو اب کیا ہو گیا، میں نے تجھ کو نہیں دیکھا. کمپلیٹلی اپوزٹ میننگ ہے نا. کب سے نہیں دیکھا، کتنی مدت سے نہیں دیکھا، اس کو بتانے کے لیے، مدت کو بتانے کے لیے منذ آتا ہے. جیسا کہ انگلش میں یا تو سنس آتا ہے یا تو فور آتا ہے نا. ٹھیک ہے. ویسے ہی عربی میں منذ آتا ہے مدت بتانے کے لیے. منذ مدت طویلۃ، ایک لمبی مدت سے. ٹھیک ہے. لم ارا کا میں نے تجھ کو نہیں دیکھا، کب سے نہیں دیکھا، منذ مدت طویلۃ، ایک لمبے عرصے سے. میں نے آپ کو بہت عرصے سے نہیں دیکھا. میں نے آپ کو بہت عرصے سے نہیں دیکھا. I haven't seen you since a long time. I haven't seen you since a long time. کلیئر ہے نا. لقد افتقدتک، لقد یہ تھا، ٹھیک ہے، لقد تھا. لقد افتقدتک، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو ملا دیا زیر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. میں نے بتایا جب کسی لفظ کے آخر حرف پہ ساکن ہو جائے اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہو اس کا پہلا لیٹر بھی ساکن ہو، جیسا کہ اف میں جو فا ہے وہ بھی ساکن ہے، اور لقد کا جو دال ہے وہ بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے. یعنی دو ساکن کا ایک جگہ جمع ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین. ٹھیک ہے. تو اب تو امپاسبل ہو گیا تلفظ کرنا، پروناؤنس کرنا. ٹھیک ہے. تو جب بھی ایسا کنڈیشن ہوگا کہ دو ساکن والے لیٹر جمع ہو جائیں گے تو ان میں سے پہلے والے کو زیر دے دینا. ٹھیک ہے. اب بتائیں دال پہلا لیٹر تھا ساکن میں سے یا فا؟ ہاں دال. تو دال پہ ہم نے کیا کر دیا، زیر دے دیا. تو اب کیا ہو گیا، لقد افتقدتک کثیرا. اس کو کیا کہیں گے، سانس توڑیں گے تو کثیرا. میں نے بتایا ابھی سیکھنے کی غرض سے ہم جو بھی زیر زبر پیش رہے گا وہی پڑھیں گے ایک دم ایگزیکٹ. مگر
کثیرن کے بجائے کثیرہ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کی کمی بہت محسوس کی. افتقدت کا کے معنی ہوں گے کمی محسوس کرنا. ٹھیک ہے. کثیرہ بہت. I have missed you. یہ افتقد کے معنی ہو رہا مس کرنا. I have missed you a great deal. میں نے آپ کی بہت کمی محسوس کی. ٹھیک. تھوڑا سا بچ رہا ہوگا. ایک منٹ. اب اس میں تھوڑا سا یہ پہلے جو اسٹارٹنگ میں ہے نا. جی ہلو. ہاں جی بولیے. صاحب یہ پہلے شروع اسٹارٹنگ میں جو نائٹ اور ڈے کی بات ہو رہی تھی یہ تھوڑا مذکر اور مؤنث کے بارے میں تھوڑا سا جیسے رات ہے تو اس کو مؤنث مانا ہے. رات ہے اس کو مؤنث مانا ہے اور ڈے کو مذکر مانا ہے. جی یہی جی مطلب ہے نا. ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. اور بالکل. ہاں بس ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک لیلتن کے معنی رات مؤنث ہے. یوم کے معنی دن. یوم مذکر ہے. ٹھیک ہے. ہے. اسی لیے یوم کے ساتھ جو ورب ہم استعمال کیا میسکولین فارم استعمال کیا اور لیلتن کے ساتھ جو ورب استعمال کیا فیمینین فارم استعمال کیا. جی آگے دیکھیے. لقد اشتقت. ابھی میں نے جو بتایا وہی رول یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ لقد افتقدت کا تھا پچھلا صفحہ میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا لقد اشتقت. پہلے کیا تھا یہ زیر کو سمجھیے لگایا گیا ہے رولز سے. ٹھیک ہے. پہلے نہیں تھا. اس زیر کو سمجھیے پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہم نے لگایا ہے. ہم سمجھ کر لگایا. ٹھیک ہے. یہ زیر پہلے نہیں تھا. پہلے کیا تھا لقد اشتقت. ٹھیک ہے. تو حمزہ جو ہے وہ تو پڑھا نہیں جائے گا پروناؤن سے نہیں ہوگا کیونکہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی جانتے ہیں درمیانے کلام میں پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے گا. لقد کا دال بھی ساکن اور اشتقتو کا جو شین ہے وہ بھی ساکن. حمزہ وصلی تو پڑھا ہی نہیں جائے گا تو پھر شین آ گیا پہلا لیٹر. شین بھی ساکن. تو لقد کا دال اور اشتقتو کا شین جو ہے یہ دونوں ساکن جمع ہو گئے. تو ہم نے کیا کیا پہلے والے کو یعنی دال کو زیر دے دیا. تو اب کیا ہو گیا لقد اشتقت ہے نا. لقد اشتقت حقا. لقد اشتقت حقا. یہ دیکھیے لام جو ہے نا لقد میں یہ تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. واقعی یہ اردو ترجمہ ہے واقعی. ٹھیک ہے. اشتقتو جو ہے متکلم فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے. میں نے بتایا حمزہ سے رہے گا تو فرسٹ پرسن کا اور نون سے رہے گا تو فرسٹ پرسن کی کیا کہتے ہیں پلورل فارم ہوگا. حمزہ سے رہے گا تو سنگولر فارم اور نون سے رہے گا تو پلورل فارم. یہاں پہ کیا ہے سنگولر فارم ہے تو کیا ہوگا آئی ریئلی. لقد اشتقت حقا. حقا کا ہو رہا ہے ریئلی. ٹھیک ہے. لقد اشتقت حقا الى رؤیتک. الى کی وجہ سے رؤیتی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. واقعی حقا کا واقعی ہو رہا ہے. واقعی آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی. ٹھیک ہے. یہ جو اشتقتو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں کہتے ہیں لوگ کہ میں آپ سے ملنے کا مشتاق تھا ہے نا. میں آپ سے ملنے کا مشتاق تھا. کیا مطلب یہی اشتقاق جو اشتقتو ہے نا وہی میننگ وہی سینس پایا جا رہا. واقعی آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی. I really had a desire to see you. اس کے بعد ہے ابلغ تحیاتی. بڑی ہا سے ہے. ابلغ تحیاتی الى جمیع افراد عائلتک. ابلغ پہنچا دو. کیا پہنچا دو تحیاتی میرا سلام. تحیت کے معنی سلام. ٹھیک ہے. تحیاتی میرا سلام. کس کو پہنچا دو جس کو پہنچانا اس پر الا لگائیں گے. ٹھیک ہے. جدھر کو پہنچانا ہے. جمیعی. جمیعی کے معنی all تمام. افراد. افراد کے معنی جانتے ہیں ممبر. ٹھیک ہے. عائلتی کا یور فیملی. ٹھیک ہے. عائلتی کا یور فیملی. کیا مطلب ہوا میرا سلام اپنے گھر اپنے تمام گھر والوں کو اپنے فیملی تمام فیملی کو پہنچا دو. ابلغ تحیاتی میرا سلام پہنچا دو. ایلا کے معنی کو
ٹھیک ہے, یا پھر طرف, ٹھیک ہے. جمیعی کے معنی تمام کو. کس تمام کو؟ افرادی عائلتی کا, اپنے تمام گھر والوں کو. یہ جو کاف ہے یور, ٹھیک ہے, اپنے تمام گھر والوں کو میرا سلام کہیے. کہیے. اپنے تمام گھر والوں کو میرا سلام کہیے. کنوے مائی ریگارڈس ٹو آل دی ممبرس آف یور فیملی. اشکرو کا, ٹھیک ہے, میں نے بتایا حمزہ سے رہے گا تو سنگولر فارم فرسٹ پرسن کا, نون سے رہے گا تو پلورل فارم. اشکرو کا کے بجائے اگر نشکرو کا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ اشکرو کا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فرق ہے نا دونوں میں؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اشکرو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کس کا؟ کا یعنی تمہارا. اشکرو کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی تھینک یو. ٹھیک ہے. شکرن, شکرن کو کیا کہتے ہیں؟ شکرن کو کیا کہیں گے؟ شکرا. شکرا, ٹھیک ہے. شکرن شکریہ. تھینکس. شکرن جزیلن, یا پھر اسی کو کہیں گے شکرن جزیلا. پہلے والا کا تنوین پڑھیں گے, دوسرے والا کا تنوین کو ختم کر دیں گے. شکرن جزیلا یا پھر شکرن جزیلن. ٹھیک ہے, بہتر ہے شکرن جزیلا. بہت بہت شکریہ. مینی تھینکس. عفون, عفون بالکل شارٹ ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. شکریہ کے جواب میں کہا جاتا ہے یو آر ویلکم. عفون کا ترجمہ ہو رہا ہے یو آر ویلکم ان ریپلائی ٹو تھینک یو. شکریہ کے جواب میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. العفو معاف کیجئے. مائی اپولوجی. اس کے بعد ہے فی رعایت اللہ, خدا حافظ. ٹھیک ہے. گو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گو ان Allah's protection, یعنی اللہ کے حفظ و امان میں جاؤ. اللہ کے حفظ و امان میں جاؤ. گو ان Allah's protection, اللہ کے تحفظ میں جاؤ. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تمہاری حفاظت کرے, یہ مراد ہے. دعا دینا مراد ہے, یعنی اللہ تمہارا محافظ ہو, یہ مراد ہے. خدا حافظ یعنی اللہ تمہارا محافظ ہو, حفاظت کرنے والا ہو. گو ان Allah's protection, اللہ کے تحفظ میں جاؤ. کیا مطلب؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے, ہے نا. رافقتک السلامت, خدا حافظ. رافقتک السلامت, خدا حافظ. May Allah's protection be with you, یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے. رافقتک السلامت, رافقتک السلامہ, خدا حافظ. May Allah's protection be with you. شاید کمپلیٹ ہو گیا, دیکھ لیتے ہیں. یہ کتاب آپ نے ڈال دی کیا پی ڈی ایف؟ ہاں ہاں گروپ میں ڈال دیا. اگر نہیں ملے تو پھر ڈال دوں گا انشاءاللہ. ہاں ڈال دیجیے گا, کیونکہ میرے کو آپ نے جیسے کھولی نہیں میرے کو تبھی دکھی ہے. جی ہو گیا کمپلیٹ. آج ٹھیک ہے. یہیں تک رہنے دیجیے. ہاں کوئی ہاں سوال ہو تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے یہاں سے بہت اچھا ہے, بہت اچھا. ٹھیک ہے آپ ڈال دیجیے گا پی ڈی ایف. ٹھیک ہے ڈال چکا ہوں, پھر بھی دیکھ لیجیے. نہیں ہوگا ہاں تو ہاں آپ کو میں ٹھیک ہے. ٹھیک اور اس کو جتنا ٹھیک. پڑھیے, ایک ایک لیسن کو کئی مرتبہ پڑھیے, 10 مرتبہ پڑھیے, بہت فائدہ ہوگا. بہت اچھی کتاب ہے, انٹرسٹڈ کتاب ہے. تو جتنا ہو سکے گا 10 تاریخ تک ہمیں چلنا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. اور لوگوں کا اگلا ٹیسٹ ہے 1 تاریخ کو, یعنی ایک سنیچر چھوڑنے کے بعد. ٹھیک ہے. تو اگلا جو ہے ہمارا وہ ہے آسان صرف اور دروس اللغت العربیہ. میں نے پہلے ہی کہا ہے ٹیسٹ کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بھی اگر کچھ نمبر کم آتا ہے تو اس کے لیے دل بڑا رکھیے گا. اصل مقصد ہمارا سیکھنا ہے. ٹیسٹ ایک چیز ہے بس, اور کچھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.